جناب خوش آمدید کہتے ہیں ہم اور آپ کو ایک بار پھر، اور بس یہ ہم نے ایک کاوش کی تھی رمضان کے بس کچھ دنوں پہلے اس کو ہم نے ریکارڈ کرا. ابھی جو اس کی ویڈیو ہے جو سیٹ پہ ریکارڈ ہوئی ہے وہ ہم نے 2 نشریاتوں کے بیچ میں ریکارڈ کرائی ہے 4تھی 5ویں رمضان المبارک کو، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. اور مفتی صاحب ہم صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ. میں جب فلور پر داخل ہوا جی تو ماشاءاللہ اس کلام کی آوازیں آ رہی تھیں. جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. سب نعت خانوں کو بھی خوش آمدید. سب کو السلام علیکم. خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ؟ جزاک اللہ ماشاءاللہ. اچھا قبلہ یہ تبریز سے ہری پور کہہ رہا ہوں تبریز صاحب ہے ہری پور سے. تو بھائی یہ مادت یہ جاگ کے جو ہے نا ایک سب کو الٹ پلٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نامی کوئی چیز نہیں ہے، نہ مجھے بچوں کی طرف سے فرما برداری ملی ہے، نہ ہی خاتون کی یعنی کہ بیگم کی طرف سے محبت، نہ ہی میرے ارد گرد کے لوگ میرا احترام کرتے ہیں. خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس میں میرا قصور بھی ہوگا. اب میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں. کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اس حوالے سے اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں وسیم بھائی، تبریز صاحب نے جو یہ سوال کیا ہے ان کے سوال ہی میں بہت سارے ان کے جوابات ہیں. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس میں میرا قصور ہوگا. یہ انہوں نے تھوڑا کم کہا ہے. دیکھیں جب آپ اپنی جوانی میں جب طاقت ہو اور اس وقت آپ اپنے گھر والوں کے لیے جلاد بنیں، جی ایسا بھی ہوتا ہے نا. میں ان کی خاص طور پر بات نہیں کر رہا. ہاں لیکن عام طور پر رویہ ہوتا ہے. عام طور پر یہ رویہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی باپ گھر میں داخل ہو بچے کہتے ہیں چپ کرو، والد صاحب جو ہے شور برداشت نہیں کریں گے، کھیل برداشت نہیں کریں گے. یعنی انسان نہ ہوا، باپ نہ ہوا، کوئی جلاد ہوا کہ جو گھر میں داخل ہو گیا ہے. اچھا بات بات پر بیوی کو برداشت نہ کرنا، بیوی کو ڈانٹنا، بچوں کو ڈانٹنا، یا خدا نہ خواستہ مغلظات اپنے منہ سے ان کے لیے بکنا یا بد دعائیں دینا. دیکھیں بچپن سے جب آپ گھر والوں کے ساتھ ایسا کرتے آئیں گے نا، بچوں کے ساتھ بیوی کو بھی ڈانٹ رہے ہیں بچوں کے سامنے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نوک جھونک ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہوتی ہے، لیکن بچوں کے سامنے نہ کیا کریں، ان پر بڑا برا اثر پڑتا ہے. تو آپ کی یہ تمام سختیاں جب بچے دیکھتے ہیں، بیوی دیکھتی ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تھوڑا سا پھر آپ ذرا بڑھاپے کو آتے ہیں، وہ ہمت نہیں رہتی. تو مجھے بتائیں کہ کون آپ کی عزت کرے گا؟ بچے آپ کی عزت کریں گے یا بچے آپ کے پاس بیٹھیں گے؟ پھر آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے. کبھی آپ نے جب چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ گھر میں کھیلنے کی کوشش کی؟ کبھی انہیں جو ہے وہ بہلانے کی کوشش کی، خوش کرنے کی کوشش کی، کوئی بات ان کی مانی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو نہیں، غیروں کے بچوں کو جب رات میں معلوم ہوا کہ یہ گھرانہ بھوکا ہے، خود سامان لے کر آئے. تو غلام نے کہا کہ حضور مجھے کہیں، تو فرمایا کہ روز قیامت میرا بوجھ تو اٹھائے گا. خود سامان لے کر گئے، کھانا بنایا، اور جتنی دیر میں کھانا بن رہا تھا نا، تو جس طرح ہم نہیں کہتے کہ اونٹ بن جائیں، گھوڑے بن جائیں، بچے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، پورے صحن میں بچوں کو اس طرح بہلاتے رہے. تو دیکھیں نا یہ ہوتا ہے کردار. تو تھوڑا سا ذرا اپنے اوپر بھی غور کریں. ہم کہیں تو شکایت ہوگی، تو تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں. اگر یہ چیزیں کی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ رد عمل تو آنا ہے. میں تمام اپنے جتنے بھی اللہ رب العالمین نے جن کو والد بنایا، میں ان سے کہوں گا کہ اس حدیث پاک کو یاد رکھیں. ریاض الصالحین کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. اچھا وہ کیا؟ من کان لہو صبی، فرمایا کہ جس کے بچے ہو نا، جب وہ گھر میں داخل ہو اسے چاہیے کہ وہ بھی بچہ بن جائے. واہ واہ واہ. تو آپ کا گھرانہ انشاءاللہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا. سبحان اللہ. بہرحال آپ کے لیے دعا ہے، اللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے. اور ہاں، اولاد اگر ان کی سن رہی ہے، بیوی سن رہی ہے، تو انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بدتمیزی کریں. بہرحال ان کا کردار ہے، ان کا بڑا پن ہے، تو آپ ان کی عزت کریں. بہرحال میں جو وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے. اچھا، اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی تھی. سورہ فرقان آیت نمبر 74. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب،
ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے خنکیے چشم عطا فرما اور ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا دے. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے ہماری گھر والوں کو, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. وہ اچھے ہوں گے تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. اور فرمایا کہ ہمیں صاحبان تقوی کا پیشوا بنا, یعنی ہمیں بھی نیک بنا, ہماری اولاد اور گھر والوں کو بھی نیک بنا. آپ نماز کی پابندی کے ساتھ تھوڑا سا اپنا رویہ نرم کیجئے, تھوڑا سا اس لیول پر آ جائیے, اور اس دعا کو صبح کے وقت کم از کم 33 بار پڑھیں جائے نماز پر بیٹھ کر, اور اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ دنوں میں انشاءاللہ آپ کے حالات چینج فرمائے گا, اور آپ بھی عزت کیجئے, تمام گھر والے آپ کی بھی عزت کریں گے. اور دوسرا وظیفہ معز, اچھا عزت دینے والا, جی عزت سے عزت دینے والا. اب صبح و شام 11 مرتبہ یا معز پڑھ لیا کریں, اول آخر درود شریف کے ساتھ. پڑھتے ہوئے گھر والوں کا تصور رکھیں, اچھا, کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے, اور آپ کے دل میں ان کی محبت ڈال دے. انشاءاللہ محبتیں جب ہوں گی یہ سارے شکوے شکایتیں دور ہو جائیں گے. مجھے وقت میں ایسی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم عزت کے حصول کے لیے دنیا کے لوگوں کے پاس, یا جو زمینی خدا بنے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی منسٹر ہو, کوئی پرائم منسٹر ہو, کوئی سیٹ ہو, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر عزت دے گا بھی تو یہ وقتی ہوگی, تو اگر اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ بھائی پروٹوکول کے ساتھ جانا ہے. یہ حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے عزت دے بھی دی تو بھی پتہ نہیں پیٹھ پیچھے عزت دے گا بھی یا نہیں, اور اگر دے گا بھی تو یہ وقتی ہوگی. جو اصل عزت دینے والا ہے اس کے لیے کیا اہتمام کرتے ہیں. جب وہ عزت دے گا نا دائمی ہوگی, آپ کی عزت کوئی چھین نہیں سکتا, اور لوگ جو دیں گے تو دوسرے چھین لیں گے. اچھا وسیم بھائی, ایک سمیرہ بہن ہے یو کے سے, اچھا, انہوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی ہے اور کہا کہ وہاں بہت سی خواتین ہیں, یہ مل بیٹھتی ہے تو یہ بہت سی خواتین کا مسئلہ ہے. اچھا, کہتی ہیں کہ جو بھی ہم یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, ہم آپ کے وظائف کو بھی یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو اول میں کہوں گا کہ لکھ لیں. صحیح ہے, اپنا موبائل کا زمانہ ہے, اسکرین شاٹس لے لیں, اسکرین شاٹ لے لیں. لکھا ہوا کبھی بھی بھولتا نہیں ہے, جب بھی آپ نکالیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد آ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے آپ ایک کام کریں, یا علیمو, فجر کی نماز کے بعد یا علیمو 7 بار پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اور ابھی چونکہ رمضان ہے تو سحری کے وقت پڑھ لیں یا علیمو 7 بار, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, اور اپنے اوپر دم کریں, دم کے علاوہ پانی پی لیں, انشاءاللہ آپ کا حافظہ قوی ہو جائے گا. یہ علیم و علم سے نکلا ہے. جی ہاں, علیم اللہ رب العالمین کا نام ہے. یا علیم ایک جاننے والے, تو مجھے بھی علم عطا فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس جی, اچھا, یہ علماء کرام کے سیگمنٹ کے لیے ایک سوال ابھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پہ لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی, لیکن اس میں ذرا کچھ مزید لوگوں نے بھی سوال پوچھے ہیں کہ ایک نقطہ نظر یہ آیا تھا کہ اگر قرآن مجید کو لوگ حفظ کرنے کی یا جتنا بھی اسے کو اتنا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایک نقطہ آیا تھا کہ اگر وہ یاد کر کے پھر بھول جائیں تو گناہگار ہوں گے. تو اب یہ بڑا مسئلہ, لوگوں نے کہا کہ بھائی یہی والا مسئلہ جو آپ نے بتایا نا کہ بھائی ہم تو چیزیں بھول جاتے ہیں, تو انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ بھائی ایک طرف ہمارے سامنے 10 لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن, جو یاد ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار ہم باقی کتابیں پڑھیں گے, ہم ہمارے اور اچھے اور کام کرنے کو, اور ایک طرف ہمیں جو ہم کوشش تو کرتے ہیں یاد کرنے کی, لیکن کل کو اگر ہم بھول گئے جس پر ہمارا اختیار بھی نہیں ہے بھول جانے پہ, تو وہ جس نے کوشش ہی نہیں کی وہ گناہ گار نہیں ہوگا, اور ہم نے ایفرٹ کی اور ہمیں گناہ مل رہا. یہ علماء کرام کے سیگمنٹ کے لیے اس سوال سے آغاز کریں گے انشاءاللہ مفتی سلیم زئی صاحب سے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نظم اور نثر انشاءاللہ. یہی ماہ کرم, یہی ماہ عطا, اس مہینے میں مخفی ہے رب کا